قدر ہے تو 2-4 منٹ کچھ اس پر بھی گفتگو ہو جائے تاکہ ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے کہ آج کی پوری رات ہم اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ شب قدر حضور علیہ السلام کی چاہت پر اللہ نے عطا فرمائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک افسردگی تھی کہ اللہ نے دوسرے انبیاء کی امت کو اتنی عمریں عطا کی، کوئی 1200 سال کا ہوا، کوئی 1000 سال کا ہوا، کوئی 500 سال کا ہوا، میری امت کی عمر کم ہے۔ تو اللہ نے محبوب کی افسردگی دیکھ کر کے جبریل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا حبیب تم افسردہ نہ ہونا، اگر ہم نے ان کو 1200 سال کی 500 سال کی عمر دی ہے تو آپ اس پہ افسردہ کیوں ہیں؟ عرض کی مولا وہ 1200 سال کی عبادت لائیں گے اور میری امت 60-70 سال کی عبادت لائے گی تو دونوں برابر کیسے ہوگی؟ میری امت پیچھے ہوگی اور وہ عمل کے میدان میں آگے ہوں گے۔ ارشاد ہوا حبیب ان کو عمر لمبی دی ہے، تجھے وقت لمبا دیں گے، وہ اس طرح سے کہ تیری امت کو ماہ رمضان میں ایک رات عطا کریں گے جو شب قدر ہوگی، اور اس رات جو عبادت کرے گا اس کو 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کریں گے، یعنی وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہوگی، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اگر وہ 1200 سال کی نیکیاں لائیں گے تو وہ 1200 سال کے گناہ بھی تو ساتھ میں لائیں گے، لیکن پیارے تیری امت آگے بڑھے گی، کیوں؟ کیونکہ ان کے گناہ تو 60-70 سال کے ہوں گے اور نیکیاں ہزاروں سال کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان کو ہر سال 10 سال بھی مسلسل لیلۃ القدر مل جائے تو اس کی نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 1000 مہینوں سے بہتر تو ایک ہی رات ہے۔ تو اب اگر اس کو 10-15 راتیں قسمت سے مل جائے اور وہ خوش نصیب جس کو 60-70 مرتبہ یہ رات مل جائے پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ تو اس لیے اس رات کی بڑی برکت ہے۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے کہ شب قدر کب ہے، تو چونکہ حدیث ہے کبھی 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو ہوتی ہے، کبھی 25 کو ہوتی ہے، کبھی 27 کو ہوتی ہے، کبھی 29 کو ہوتی ہے۔ ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے، ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے۔